السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل نایاب موتی۔ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی قیمتی اور نایاب باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے غیبت کرنے پر عبرت ناک انجام، کہ 1 ماہ تک خنزیر کی بو میرے منہ سے نہ گئی۔ آج ہم غیبت کو بہت معمولی سمجھ جاتے ہیں۔ آئے دن ہر جگہ بیٹھے ہوئے غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ مسجدیں بھی ہماری اس سے محفوظ نہیں ہیں، اور ہماری مجلسوں کا تو کیا کہنا کہ مجلسیں بھی ہماری اس سے پاک نہیں ہیں کہ ہم غیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو آئیے ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ آج لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تابعی جن کا نام ربیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب باتیں کرنے کے درمیان کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بری لگی کہ ہمیں یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکیں، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو، بلکہ اٹھ کر چلے جائیں۔ چنانچہ میں اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اب مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے دوبارہ اس مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی۔ لیکن اب میری ہمت کمزور پڑ گئی اور میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جو غیبت وہ لوگ کرتے رہے میں اس سے سنتا رہا۔ پھر میں نے بھی غیبت کے 1-2 جملے کہہ دیے۔ جب میں اس مجلس سے گھر آیا اور رات کو سویا تو خواب میں ایک نہایت سیاہ فام آدمی کو دیکھا، جو ایک بڑے تش میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا یہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ پھر زبردستی اس گوشت کے ٹکڑے میرے منہ میں ٹھوسنے لگا۔ اب میں منہ منع کرتا جاتا تھا اور وہ ٹھوستا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے خے آنے لگ گئی، مگر وہ ٹھوستا جا رہا تھا۔ پھر اس شدت اذیت کی تکلیف کی حالت کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کا گوشت کا خراب اور بدبودار ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور 30 دن تک میرا یہی حال رہا۔ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا بدبودار ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا، اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ ذرا سی دیر میں نے مجلس میں غیبت کی تھی، اس کا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا۔ تو ناظرین، یہ رہا بہترین سا واقعہ ایک تابعی کا، جو تھوڑی دیر کی غیبت سے ان کو اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کر دیتے ہیں۔ نہ شادی ہماری غیبتوں سے خالی ہے، نہ محفلیں ہماری غیبتوں سے خالی ہے، نہ ہی مسجدیں ہماری غیبتوں سے خالی ہے۔ تو آج آئیے میں اور آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اس غیبت سے بچیں گے، اور پوری امت کو اس سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ رہی
بہترین سی آپ کی خدمت میں نایاب باتیں، لہذا اس طرح کی مزید اصلاحی باتوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔